اکثر لوگوں کو کراؤڈ میں رہنے کا عادی ہوتے ہیں اپنے آپ کو میننگ فل فیل کرانے کے. اصل میننگ فل لوگ نا تنہائی پسند ہوتے ہیں. انفینٹ اللہ کے ساتھ ایک ایسی ذات سے جڑا ہوا ہوں کہ اگر یہ پوری کائنات بھی خاموش ہو جائے نا میرے لیے اللہ کافی ہے بات کرنے کے لیے, جینے کے لیے. دیٹس دا وزن. یہ بات ہے کہ ہر آدمی پہ آزمائش ہوتی ہے. بہت اچھا نقطہ ہے. کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں, لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے جنگ لی ہوئی ہے. وہ فرعون جو تھا اس کا موسیٰ علیہ السلام پہ دل کیوں آیا تھا؟ اور کوئی بچہ نہیں تھا آسیہ کے پاس وہاں پہ. اب میرا سوال ہے عدیل بھائی آپ سے اس میں, جس نے پہلے دن قدم رکھا فیلڈ میں, پہلے دن شادی کی اور اس کو جنت مل گئی دنیا کے اندر, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میری ان کو آخری ایڈوائس یہ سب کو میں اپنے تجربے سے, اپنی نالائق تجربوں سے بتا سکتا ہوں, پھٹنا حل نہیں ہے. شان اللہ کہتا ہے پہلے وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں تیرے وسائل, تیری پلاننگ, اسٹریٹجی سب ختم ہوگا نا, پھر آئے گی. تاکہ تو بڑا ناشکر ہے انہیں بعد میں کہہ دینا اللہ یہ تو وسائل تھے, یہ تو یہ تھا, یہ تو وہ. اللہ کہتا ہے پہلے ختم ہونے دے, آئے گی. متا نصر اللہ, اللہ کہتا ہے اللہ ان نصر اللہ. اب میرا سوال ہے عدیل بھائی آپ سے اس میں, جس نے پہلے دن قدم رکھا فیلڈ میں, پہلے دن شادی کی اور اس کو جنت مل گئی دنیا کے اندر, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایبسولوٹ تو نہیں ملی نا, کہیں اور سے آزما لیا جائے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یونیورسل اللہ کی سنت نہیں ہے کسی کو گرائنڈ سے گزارے بغیر. ویسے میری لائف آپ کو کرنے بہت چھوٹی ہے, میں نے اتنا وقت نہیں دیکھا زندگی میں, لیکن میں نے پہلے میں سمجھتا تھا یار کیا زندگی ہے, کیا ہوا کیا زندگی. لیکن ابھی میں اس پہ ہوں کہ جب میں کسی طرح یار بہت سکسیزفل ایسے نو, اگر میں ڈیپر ڈائیو لوں گا نا اس زندگی میں, ایک دن کے اندر میں پتہ چل جائے گا کہاں سے پھنسا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے وہ فرعون جو تھا اس کا موسیٰ علیہ السلام پہ دل کیوں آیا تھا, اور کوئی بچہ نہیں تھا آسیہ کے پاس وہاں پہ. عزیز مصر بنا ہوا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام کو اس کو لیا بازار سے اس نے. کہیں نہ کہیں ویکیوم ہوگا. میں زندگی میں کسی کو کوئی چیز مل جائے کہیں نہ کہیں اور اللہ اس کو آزمائے گا, ورنہ جنت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا نا. if I am getting everything, everybody will be tested that we want that. مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ ہر آدمی پہ آزمائش ہوتی ہے. بہت اچھا نقطہ ہے. کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں, لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے جنگ لی ہوئی ہے, اس کا پرائز بھی زیادہ, اس کی کاسٹ بھی علیحدہ مسئلے ہیں, جنگوں کے علیحدہ مسئلے ہیں اور کولڈ واٹرز کے مسئلے علیحدہ آئیں گے کہیں نہ کہیں. کسی کو آج تک میرے ایک پوڈ کاسٹ میں سے لیکیج ہوئی تھی میرے 14 سال اولاد میں, تو اب لوگ سمجھ رہے ہیں ہاں بھائی شیخ صاحب کی زندگی میں تو یہی بہت پڑا. نہیں بھائی, واز ناٹ اونلی اولاد کا پین, میرے 50 مسائل اور تھے. اچھا یہ بھی اولاد ہونے کے بعد آپ نے بتایا 14 سال کا, مطلب یہ 2 سال پہلے کی بات. 2 سال پہلے میرے 12 سال کہاں تھا پچھلا جو پوڈ 12 سال تو کسی کو پتہ ہی نہیں بتایا تھا کہ کچھ اور نہیں ہے اس میں زندگی میں. کیا آپ کی سوچ ہو, یعنی دس وڈ بی سو, آپ کہیں پہنچ جاؤ نا. اچھا ایک تو وہ ہے نا کہ آپ کی اسٹرگلنگ اسٹیجز ہے, آپ کا وہ ایک ٹائم آئے گا آپ اتنے سکسیزفل ہو جائیں گے, لیکن آپ کے اندر کا وارئر جو ہے نا وہ کوشچن کر رہا ہوگا بھائی اس سے آگے اب میں کیوں جاؤں, اور جانا بھی چاہیے نہیں چاہیے جی, اور رک بھی نہیں سکتا میں. یہ اسٹریس ابھی اس کو کیسے سمجھائیں. ایک آدمی وہ سکسیس کی لیڈر پہ آ چکا ہے, پر اللہ نے اس کو کہا جا رہا ہے بیٹا ہولے ہو جاؤ. نہیں اب کیوں وہ اسٹیک, پبلک تو بڑے بڑے ایڈوائزرز آ کے سمجھا رہے ہیں کہ جی اب تو شیخ صاحب نام بھی ہے, پیسہ بھی ہے, تعلقات بھی ہیں, نیٹ ورک بھی ہے, ویسے بھی آپ پیچھے سے اچھی والی جنگ لیں گے نا. اب آپ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ میں اب اس سے آگے کی وال پہ کیوں ہٹ کروں, یہ سارا اسٹیک پہ کیوں لگاؤں. یعنی میں T20 کے اندر آخری 5 اوور کھیلنے والا پلیئر ہوں جس کو ہر دوسری بال میں چھکا مارا, مجھے ٹیسٹ میچ میں ڈال دیا کہ صرف 5 دن ہے بیٹھ کے آپ نے سکون سے کھیلے ہیں, سکون سے کھیل. پھر آپ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس اتنی نام ہے, اتنا سب کچھ ہے, اتنے تعلقات ہیں ہر شہر میں سننے میں. چلو بھائی ہر آدمی پولیٹیکل جماعت بنا رہا ہے, کوئی ہر بندہ اپنی روز کی ویڈیو بنا رہا ہے. اپنے آپ کو اس برانڈ میں رکھنا, ایک سینکٹیٹی میں رکھنا. پھر تھنکر ہمیشہ ہی سوچتا رہے گا میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا نہیں کروں. پھر آپ نے ایک اٹائر لیا ہوا ہے, اس کا اسٹریس ہے, ایک آپ کی ایک اپنی سے ہے, ایک اپنا اسٹائل ہے, ایک اپنا ایٹیٹیوڈ. ہر کسی کے سامنے جانا نہیں, ہر کسی سے بات نہیں کرنی. خود میں کیوں کسی کو بنوں آئیں بھائی آپ میرے ساتھ شو کریں یا میرے ساتھ بیٹھیں. مطلب ایک مزاج ہے کہ ایوری تھنگ. اگر آپ دیکھ رہے ہو بھائی ایک آدمی تو چیپ طریقوں سے اوپر آ رہا ہے, وہ اپنی TRP سے اوپر آ رہا ہے, کوئی اپنی
कंट्रोवर्सी से आ रहा है, 2 नंबरी वल्गैरिटी से आ रहा है। अपने माशरे का। अच्छा, फिर आप देखते हो माशरे का रुझान भी यही है भाई, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं सिर्फ इसके, सिर्फ मतलब अपने घर की बातें इस तरह अपनी। और आजकल तो वैसे ही हर किसी की फैंटेसी तोड़ दी ना रोनाल्डो ने आके। यार वो तो जेन्युइन इन्फ्लुएंसर है दुनिया का, मेहनत की है उसने, यानी तकलीफ से गुजरा है उसने, तो साथ तोड़ दिया। गुर्बत का एहसास दिलाया सबको। लेकिन वो भी ऐसे नहीं पहुंचा होगा तकलीफ होगी, हम बाप को रैप अप इससे उसने खुद बोला है मेरा बच्चा नहीं कर सकता वो जो मैंने किया। इट वाज नॉट इजी। It was never easy. It's never easy for anyone. Those who are trying to do something. तो पॉइंट ये है, मेरी इनको आखिरी एडवाइस ये सबको मैं अपने तजर्बे से, अपनी नलायक तजर्बों से बता सकता हूँ, फटना हल नहीं है, भरम नहीं है इस आदमी। अकेले आदमी जब अकेले में गाड़ी चलाता हो ना या कहीं वॉक करता हो, 2 चीज़ें हैं जो उसको बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाती हैं उसके माइंड में। एक, यार मैं इस रुए ज़मीन के ऊपर एक बहुत इन्फिनिट अल्लाह के साथ एक ऐसी ज़ात से जुड़ा हुआ हूँ कि अगर ये पूरी कायनात भी खामोश हो जाए ना, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है बात करने के लिए, जीने के लिए। दैट्स द वज़न। ये पूरी कायनात में से सारे इंसान ख़त्म हो जाए और मैं अकेला इस दुनिया पे रह जाऊँ आदम अलैहिस्सलाम की तरह, मैं येट सर्वाइव कर सकता हूँ कि मेरे पास एक टॉकिंग गॉड है, मैं अल्लाह से बात कर सकता हूँ और अल्लाह मुझसे बात करता है थ्रू नमाज एंड थ्रू कुरान। दैट्स द वज़न। सेकंड, मैं कन्वीनियंस लेके नहीं आया यहाँ तक, मैंने अल्लाह के बनाए हुए उन रस्तों का जो जहर का प्याला है ना वो पिया। लेगेसी, एक लेगेसी का वजन होता है, एक ताल्लुक का वजन होता है। ये 2 नहीं है ना अगर आपके अंदर, आप कभी अकेले तन्हाई में चल नहीं सकते, रह नहीं सकते। अक्सर लोगों को क्राउड में रहने का आदी होते हैं अपने आप को मीनिंगफुल फील कराने। असल मीनिंगफुल लोग ना तन्हाई पसंद होते हैं, उनकी तन्हाई काफ़ी होती है, वो एक जेन्युइन मेमोरीज हैं उनके पास, जेन्युइन स्ट्रगल है उनकी, जेन्युइन फाइट है, और उसके अंदर जो उन्होंने मनूवर्स किए थे ना, अल्लाह ने उनके थ्रू जो एक किंगडम खड़ी की थी, वो बहुत कैरिज्मेटिक फीलिंग होती है उसकी, कि जो अभी कर रहे हैं या जो पहुंच चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और जो शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं, ये है उनके लिए कि बाय द एंड ऑफ द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर द टाइम जो तूने गुजारा इस दुनिया में। और वो वज़न बहुत ज़रूरी है, वो वज़न ही पर्सनालिटी बिल्ड करता है कि भाई मैंने ज़ब्त किया अपने ना, मैंने बोल के नहीं मिलेगा, फट के नहीं मिलेगा, बोल के नहीं मिलेगा, भीख मांग के नहीं मिलेगा, मिजाज दिखा के नहीं मिलेगा। ये काट काट के ज़ब्त करके वो खून जो नसों और आंखों में उबल रहा होगा ना, ये उसको ठंड, ये हैव टू डू इट। ये अगर नहीं है तो पर्सनैलिटी बता देती है, दिख जाएगा। हाँ ये क्या चीज़।